السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علماء کرام، مومن پورا مسجد اہل حدیث کے ذمہ داران، مصلیان اور دفاع صحابہ کانفرنس کے شرکاء اور سامعین کرام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج 2 نومبر 2025 مومن پورا مسجد اہل حدیث کے اندر منعقد کی جانے والی اس کانفرنس میں آپ سے خلیفہ راشد ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ گفتگو کروں، جس کا تعلق ان کی شخصیت اور دفاع سے ہوگا. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہماری اہل حدیث تحریک کے سرخیل اور امام تھے، امام المناظرین. ایک مرتبہ ایک رافضی شیعہ سے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا. موضوع کیا تھا؟ چونکہ شیعہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، خاص طور سے خلفائے راشدین میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو. موضوع تھا کہ اس رافضی شیعہ نے موضوع دیا کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. تو علامہ امرتسری اسٹیج پر رونے لگے. کہا کہ امت کی گمراہی یہاں تک پہنچ گئی کہ جن کے ذریعے ہمیں ایمان ملا ہے، اسلام کی نعمت ملی ہے، آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان ثابت کرو. یہ گمراہی کا یہ عالم اس زمانے میں بھی تھا. اور رافضیت کے اثرات، چونکہ یہودیت اپنے مشن میں ناکام ہوئی، رافضیت کا چولا اور لبادہ اڑا، پھر رافضیت اور شیعیت نے اہل سنت کے اندر اپنے اثرات اور جراثیم پھیلائے، اور اس کے بعد قطبیت، بنائیت، مودودیت اور الگ الگ فرقوں کے نام سے کہ ہم بھی تو آمین کا تبدین کرتے ہیں، ہم بھی تمہارے ہی میں سے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو کیپچر کیا، گمراہ کیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موضوع ہے میرے بھائی. ہم لوگ یا امت میں کوئی شخص اس درجے کا نہیں ہے کہ صحابی رسول عثمان بن عفان کا وہ دفاع کرے، اس لیے کہ ان کا دفاع اللہ کر چکا ہے. اللہ نے ان کی پاکیزگی اللہ نے بیان کر دی ہے. وہ خلیفہ راشد ہیں جن کی پیروی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. گمراہی پھیلتی جاتی ہے، صحابہ پہ حملے ہوتے جاتے ہیں. تو اب نوجوان علماء، ذمہ داران، تنظیمیں آگے بڑھتی ہیں کہ یہ جراثیم تیز نہ ہونے پائے، بڑھے نہ پائیں، اس لیے ان موضوعات کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ورنہ حضرت عثمان بن عفان یا خلفائے راشدین کی جو حیثیت اور شخصیت ہے، 1-2 حدیثیں حضرت عثمان کون ہے اس بارے میں آپ سن لیں تاکہ موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں. امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ذکر کی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، بیت عائشہ میں، اور گھر میں لیٹنے کا انداز کہ پیر کھلا ہے، رانیں کھلی ہوئی ہیں، پیڈلیاں کھلی ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دستک دی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اسی حال میں جس حال میں گھر میں آدمی فری رہتا ہے نا، آزاد بیٹھے تھے. اس کے بعد تھوڑی دیر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے. انہوں نے دستک دی، ملنا چاہا، کہا ٹھیک آنے دو. اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اپنی چادر درست کی، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہ گئے، عمر آئے تو ویسے ہی بیٹھے رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر آپ بیٹھ گئے، چادر درست کیا، لباس کو درست کیا. کیا آخر وجہ ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ،
میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. فرشتے حیا کر رہے ہیں حضرت عثمان سے, اور نبی حیا کر رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں, لیکن روافض, شیعہ یا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ حضرت عثمان پہ الزامات لگاتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. تو حیا کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ حیا کا الٹا بے حیا ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا نہ کرے وہ بے حیا ہے, اور جو حیا کرے وہ نبی کا امتی اور نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا. یہ بالکل واضح طور سے یہ ایک حدیث ہوئی. دوسری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا جیسے عسرہ تیار کرنے کے لیے, یہ روایت بھی سنن ترمذی کی ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا, صحیح ترمذی میں. تبوک کا جب موقع تھا اور آپ نے اس وقت جو لشکر تیار کرنے کا حکم تھا, تو اس کو بھی سمجھیں کہ اس کو جیسے عسرہ کیوں کہتے ہیں. سخت گرمی تھی اور کم ٹیمپریچر تھا تو بھی 50 سے اوپر ہی رہتا ہے. سال بھر کی جو پونجی ہوتی ہے غلہ, وہ کھجوریں تیار تھی, پک رہی تھی. ساز و سامان بھی نہیں, گھوڑے سواریاں ان کی بھی کمی تھی, اور آپ نے سامان تیار کیا کہ لشکر تیار کیا جائے دشمن سے مقابلے کا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار, جس کے بارے میں جو وزن کیلکولیٹ کیا کہ 4 کلو سے 4.5 کلو سونا, 1000 دینار اس وقت جو تھا, آج 4.5 کلو سونا, یا اس وقت بھی 4.5 کلو سونے کی قیمت دیا, اور اس لشکر کی تیاری میں مدد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے, پلٹتے, الٹتے, دیکھتے, دکھاتے تھے اور کہتے ما در عثمان بعد ما عمل هذا اليوم یا ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد اس کچھ بھی کرے نہیں, کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ براءت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, یہ ان کی فضیلت ہوئی. اچھا, فضیلت کے باب میں بھی جیسے شیعہ اور روافض ان کی شخصیت کو مرتبے سے نیچا گھٹاتے ہیں نا, اہل سنت کا ایک طبقہ ان کی شخصیت میں غلو کرتا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. غلو کیسے کرتا ہے؟ آپ اخباروں میں سنتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, خبروں میں بھی, کہ مدینے میں حضرت عثمان کا ہوٹل ہے, ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, ان کے کھجور کا باغ ہے, اور سعودی گورنمنٹ نے جو بھی ان کے باغ سے کرایہ یا انکم ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں رکھی جاتی ہے. سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ اور بہت بڑی بڑی ہیڈنگ. ایک بار تو انقلاب میں پوری تفصیل دیا تھا, بمبئی کی ایک مسجد میں خطبہ دیا میں نے اور اس کی تردید کیا, تو لوگوں نے گھیر لیا, تو فلاں عالم نے ایسے کہا, فلاں نے اب تردید کر رہے ہیں. مدینے میں ایک قاضی ابھی ٹرانسفر ہو گیا, شیخ علی الفائز, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. میں نے ان کو پوری تفصیل بھیجی کہ شیخ اس کی مجھے تحقیق چاہیے, ہوٹل انتظامیہ, ہوٹل اتھارٹی, اس سے رپورٹ لیجئے, حرم کی یا جو بلدیہ ہے, مجھے اسے ممبر سے بیان کرنا ہے. کیا ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, کیا ان کا ہوٹل آج بھی ہے, ان کا جو وقف کیا تھا بیر روما, اس کی ڈیٹیل چاہیے. تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد پوری تفصیل مجھے دیا اور بتایا کہ مدینے میں جو ہوٹل ہے, وقف عثمان جو نام ہے, یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اپنی پراپرٹی تھی, جو جائیداد تھی, وہ اس کا حصہ نہیں ہے. یہ مغارب نے, اہل مغرب, مراکش وغیرہ کے جو لوگ ہیں نا, انہوں نے مدینے میں ایک پراپرٹی خریدی, ہوٹل بنایا اور اس کو وقف کیا, تو اس کا نام رکھا وقف عثمان. تو عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو پیسہ تھا, سرمایہ تھا, یہ وہی ہے. جیسے ہم اب جیسے تلولی میں مولانا کا اسکول ہے, ڈاکٹر صاحب کا جامعۃ الامام بخاری, تو کیا وہ امام بخاری کی پراپرٹی ہے؟ جامعہ فلاں اپنے یہاں نام رکھتے ہیں نا, مسجد ابو ہریرہ, مسجد فلاں. تو اسی طرح حضرت عثمان کی محبت میں انہوں نے اس ہوٹل کا نام رکھا ہے. اور باقی یہ بینک اکاؤنٹ, یہ سب چیزیں, یہ بے بنیاد چیزیں. یہ بات اس لیے میں نے کہی چونکہ میں اس کو پوری تحقیق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. پھر کچھ لوگ آئے, بولے فلاں مولانا نے تو ایسی بات کہی, ہمارے ایک بڑے مشہور عالم ہیں, سعودیہ ہی میں رہتے ہیں, ان کی تقریر کیسٹوں میں ہے. تو ان کو میں نے پوری رپورٹ بھیج دیا. میں نے کہا شیخ یہ تحقیق ہے, آپ ذرا سے اس پہ دیکھ لیجیے.
تو انہوں نے کہا نہیں یہ درست ہے، اور وہ جو قاضی جن سے میں نے چاہتے انہیں کہا نہیں یہ درست ہے، اور کیسٹ کو شاید ختم کیا ہوگا یوٹیوب سے. تو غلو بھی نہیں کرنا چاہیے محبت میں، اور کسی کی شخصیت کو مجروح بھی نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد آئیے، روافض نے جو الزامات لگائے، بعض الزامات تو لکھے ہوئے ہیں جن کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں جتنی تفصیل اور دلیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کے بعد کے لوگوں نے تقریباً اسی سے اس موضوع کو لیا ہے. بعض الزامات روافض اور شیعہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں. جیسے ایک ملعون ہے ہمارے اتر پردیش کا شیعہ وقف بورڈ کا، جس کے پہلے وزیر تھا یا جو تھا مرتد ہو گیا، اللہ اس پہ لعنت بھیجے. اس سے کہا گیا کہ کیا آپ قرآن کو نہیں مانتے؟ وہ اتنا ملعون ہے کہ اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے مرتد کون ہوا ہے. تو اس نے برجستہ کہا کیا میں اس قرآن کو مانوں جس کو عثمان نے دارو پی کر کے لکھا تھا، رمضان میں شراب پی کر کے لکھا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ خباثت ہے روافض و شیعوں کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور اسی خباثت کو کچھ چیزیں تو کتابوں میں ہیں جس کو سید قطب وغیرہ نے العدالت الاجتماعیہ وغیرہ میں ذکر کیا ہے، جس کو ڈاکٹر ربیع بن ہادی رحمہ اللہ نے متاعین سید قطب فی اصحاب رسول میں بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لیا ہے. اردو زبان میں مولانا ابوالعلا مودودی نے خلافت و ملوکیت نامی جو کتاب لکھی، اقتدار کا ایسا نشہ تھا تنظیم تحریک بنا کر کے اس کی معمولی مقبولیت سے کہ ایسا لگا کہ بس اب یہ سب سے اوپر ہو جائیں گے. اور آخر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ وہی چربا چبایا ہوا لقمہ جو سید قطب کا ہے اسی کو اپنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مولانا طاء اللہ حنیف بھوجالوی رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے بہت فاضل تھے. ان کے ایک ہونہار شاگرد حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، مولانا طاء اللہ صاحب کہتے تھے جب وہ کبھی دلی آتے، پرانے لوگ بتائیں گے، میرے استاد ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی صاحب یہ واقعہ مجھ کو بتا رہے تھے کہ مولانا طاء اللہ حنیف بھوجالوی جب آئے تو کہتے تھے کہ ہمیں ایک لڑکا بڑا ذہین اور بڑا باصلاحیت مل گیا جو بہت سارے کاموں کو کر لیتا ہے. یہ صلاح الدین یوسف صاحب کا بالکل شباب جوانی کی ابتدا تھی، اور آخر عمر میں وہ امت مسلمہ اور عالم اسلام کے ایک بڑے عالم کے طور پر جانے گئے. پوری دنیا ان کی تفسیر سے فائدہ اٹھاتی. اور یہ بھی ایک قرض اور دفاع کا شاندار فریضہ انہوں نے خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت میں بیان کیا ہے. عثمان بن عفان پر تقریباً 20-22 مشہور اعتراضات کیے جاتے ہیں مختلف انداز میں. ان میں پہلا جو شبہ یا اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے بنو امیہ میں سے بہت سارے لوگوں کو گورنر مقرر کیا اور اپنے رشتہ داری کا خیال کیا، اور اپنے رشتہ داروں میں منصب اور عہدے تقسیم کر دیے، لوگوں کو نظر انداز کر دیا. یہ اعتراض شیعوں کا بھی ہے، اخوانیوں کا بھی ہے، مودودیوں کا بھی ہے، اور جو اس فکر سے جڑتا ہے اس کا اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں. پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر بن خطاب، تیسرے عثمان بن عفان. جو لوگ ان کے زمانے میں گورنر تھے، بھلے ان کے خاندان کے تھے بنو امیہ کے، یہ وہی لوگ تھے جو حضرت عمر کے زمانے میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، اور ان میں سے بعض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طور پر ذمہ داریاں عطا کی تھی. حضرت عثمان اپنے پیش روی کے نقش قدم پر چلے. تو حضرت عثمان پر اعتراض، حضرت عمر پر اعتراض ہوگا، صدیق پر ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا. چونکہ یہ کیوں خلفاء پر یا صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، اصل چیز یہ بھی جان لیجیے، دفاع کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے. یہ اللہ کے نبی کی شخصیت کو مجروح نہیں کر پائیں گے. نبی کی شخصیت بہت بلند ہے، تو نبی کے جو ساتھی ہیں ان کی حیثیت کو مجروح کرتے ہیں کہ جب اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے تو کہیں گے دیکھو آدمی کا جو جیسا آدمی ہوتا ہے ویسے اس کے دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ایسے تھے تو وہ کیسے رہیں گے، اور پھر اسلام کی سچائی اور حقانیت کو وہ مشکوک کر دیں گے. اصل یہ اس کے پیچھے حربہ ہے. حضرت عثمان براہ راست صرف وہی ٹارگٹ نہیں ہے، ان کے پیچھے ان کے ساتھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور پورا دین اسلام ٹارگٹ ہے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو کر سکیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں اس کو ذکر کیا کہ میں نے انہی لوگوں کو ذمہ داریاں دیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں دی تھیں۔ شبہ ہوا۔ اچھا، یہ دوسرا شبہ چونکہ 22 اعتراض ہے، مگر سیمینار کانفرنسوں کے موضوعات 10 15 20 منٹ ہوتے ہیں، 2-4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، باقی چیزیں بعد میں لوگ پا جاتے ہیں، تلاش لیتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ 5 منٹ میں سمجھ لیں، اچھی بات ہے، 1-2 پوائنٹ بتا کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، لیکن یہ نقطہ آپ جان لیں کہ یہ شبہ کم نہیں ہے، یہ تو ایک اعتراض۔ اچھا، میں سرسری گنا دوں تو اس میں بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو ولایتیں دی، صوبوں کا گورنر بنایا جو فاسق نکلے، بعد میں خائن ہو گئے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ باطل چیز ہے۔ پہلی چیز کہ جب کوئی کسی کو ذمہ داری دیتا ہے تو اس کے دل کو دیکھ کے تو نہیں دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگ وحی لکھتے تھے، ایک یہودی تھا نا، وحی کی کتابت کرتا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ نبی نے یہودی کو جو ہے ذمہ داری دی؟ ارے اسلام لائے، اسلام کی بنیاد پہ ذمہ داری دی گئی، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ مرتد ہو گیا، وہ جہنم رسید ہو گیا، اسی پہ اس کی موت ہوئی۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، خلیفہ وقت اور حالات اور علاقے کی ضرورت کو دیکھ کر کے فیصلے کرتا ہے، ذمہ داریاں دیتا ہے۔ اگر وہ بعد میں فاسق نکل جائے، برا نکل جائے، خائن، تو خلیفہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن وہ چہروں کو دیکھتے ہیں، حالات کو، دلوں کو نہیں پڑھتے۔ اسی طرح سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، تیسرا، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید ابن العاص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو کوفہ والوں نے انہیں بغاوت کر کے نکال دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سعید ابن العاص ہی نہیں، اس کا جواب سنیے، کوفہ والوں نے کوئی گورنر ایسا نہیں چھوڑا جس کے خلاف شکایتیں نہ ہوں۔ اسی لیے جب کہیں بے وفائی ہوتی ہے تو کوفے کا نام آتا ہے نا، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ سارے کوفی نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان سے عاجز تھے، کوفہ والوں سے۔ اور کوفہ والے ہر ولی اور گورنر کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، سعید ابن العاص کے اوپر بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب وقت آیا تھا تو انہوں نے، ان کے زمانے میں بھی کوفہ والوں نے یہ حرکت چلی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بددعا دی تھی کوفہ والوں کو، انہم قد لبسوا علی، اے اللہ ان لوگوں نے میرے معاملات کو الجھا دیا، تو بھی انہیں الجھا دیا۔ حضرت عمر جیسا جنرل، ان کے گورنر کے خلاف وہ شکایتیں کرتے تھے۔ خلیفہ یا امیر یا حاکم، چوتھا جو اعتراض ہے اس کو بھی سن لیجیے، کہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شکایت کی جاتی تو وہ سنتے نہیں تھے ان کے خلاف، یہ بھی الزام غلط ہے۔ یا اسی طرح سے بعض دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے بعض ایک کسی کا نام آتا ہے نا، سعید، عبداللہ بن سعید کا، کہ یا اس طرح اور 2-3 لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ یہ جھوٹا خط بھیج دیتے تھے ان کی طرف سے، حضرت عثمان ایکشن نہیں لیتے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، حضرت عثمان فوری طور سے ایکشن لیتے تھے۔ اصل جھوٹ کا کہاں تک آپ دفاع کریں گے؟ خلیفہ حضرت عثمان کامل الحیاء والایمان جیسے خلیفہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ایسی عظیم، میں نے اسی لیے شروع میں حضرت مولانا امرتسری کا واقعہ بیان کیا کہ جن کی بدولت اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، اب آج ہم زوال کے اس موڑ پر پہنچ گئے کہ ان کا ایمان ثابت کرے۔ حضرت عثمان جن کا دفاع اللہ نے کیا، نبی نے کیا، آج امت کا زوال اور امت کی بربادی اور عقیدے کا فساد ایک ہی، ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ چیزیں بہرحال انتہائی افسوسناک ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے 5واں جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مروان کو اپنے معاملات کا مالک و مختار بنا دیا، اسے مہر بھی دے دی، اور جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، امت میں فتنہ ہوا۔ یہ بھی درست نہیں ہے، جواب اس کا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مروان
کہ ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، حضرت عثمان نے اس کو اچھا سمجھا اور ذمہ داریاں عطا کیا تھا. بہت سارے کام خلیفہ کے علم کے بغیر اگر اس کا سیکریٹری کر دے تو خلیفہ جب خبر پاتا ہے تو اسے معذور کرتا ہے یا اسے سزا دیتا ہے. اور بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جو قتل کی سزا کے مستحق نہیں ہوتے. بعض جرائم تو خلیفہ قتل نہیں کرتا ہے، ہاں اس کے اختیارات کا غلط استعمال اگر کوئی کر لیتا ہے تو بہرحال خلیفے کی بدنامی ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان خوارج نے حضرت عثمان کو اس طرح نچوڑ لیا تھا جس طرح کپڑا نچوڑا جاتا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کوئی بھی چیز، ذمہ دار کسی کو بھی بنایا ہو لیکن صحابہ کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا. یہ پوری تفصیل ہے، 22 اعتراضات شبہات ہیں، اب آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. اور اگر اللہ توفیق دے تو خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت ہر آدمی اس کتاب کو پڑھے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے میں اور جماعت اسلامی میں اخوانیت میں فرق کیا ہے، وہ سب بھی ہمارے نوجوانوں کو ایسے ہی کیپچر کریں گے. دیکھو ہم بھی آمین کہتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، ہم بھی سنت اور کتاب کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک شخص خوارج کا جہاں تک ذکر آتا ہے نا، خوارج قرآن کی تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم ان کی نماز کے آگے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے. تو نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، رفع دین آمین کرنا یہ کافی نہیں ہے. کافی کیا ہے؟ سنت کی پیروی سلف کے طریقے پہ. خوارج کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور حضرت عثمان پر جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ خارجیت کی دین ہے. نوجوان اس کتاب کو پڑھے. اس طرح کی کانفرنسوں کا یہی پیغام ہوتا ہے کہ چند منٹ میں موضوع کی وضاحت ہو اور اصل موضوع کو آپ تفصیل سے پڑھیں اور علماء سے سنیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کا دفاع جس طرح دفاع کرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت ان کا، خلفائے راشدین کا اور سارے صحابہ کے دفاع کے لیے اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کو مکمل طور سے استعمال کرنا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ذمہ داران کو جنہوں نے اس اہم موضوع کو چنا ہے، ممیدپورہ مسجد اہل حدیث کے ذمہ داروں کو جنہوں نے اس کانفرنس کا یہاں انعقاد کیا ہے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.